السلام علیکم ناظرین، سرابر آپ سے مخاطب ہے. کچھ عام خبریں ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ایک امریکن جرنیل نے پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تعریف کی ہے. یہ بہت ہی اہم ترین ٹائم ہے، یہ کروشل ٹائم ہے جب امریکی جرنیل عاصم منیر صاحب کے ٹور سے پہلے ان کی تعریف کر رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آئی ہے، ٹرمپ نے پاکستان میں کسی کو بھی گھاس نہیں ڈالی ہے، نہ فون، نہ ٹیلی فون کال، نہ نام لیا ہے کسی کا، نہ کسی کے بارے میں گفتگو بات چیت، یعنی کچھ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں کیا. کوئی خط نہیں، چٹھی نہیں، کچھ بھی نہیں، نتھنگ. ٹاٹا، ہیلو، بائے بائے، کچھ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہوا ہے. یہ ٹور بہت اہم ترین ہے اور یہ پاکستان کی ٹاپ پرسنالٹی امریکہ کے اندر جا رہی ہیں، اور ایک ایسے ٹائم میں جا رہی ہیں جب ہمارا امریکہ کا کردار بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ایک تو امریکہ کی نظر پاکستان کے اندر منرلز کے اوپر ہے، پاکستان کے معدنیات کے اوپر ہے، پاکستان کے زیورات کے اوپر ہے. دوسرا، امریکہ نے ابھی تک امریکہ جو کلیم کر رہا ہے کہ اس نے کوئی نیوکلیئر وار خدا نخواستہ ہو جانی تھی، جسے اس نے ریورس کروایا ہے، اور ٹرمپ اس کا بہت زیادہ کریڈٹ بھی لے رہا ہے. لہذا امریکن رول انڈیا پاکستان کے کانفلکٹ کے لحاظ سے بھی بڑا اہم ترین ہے. تیسرا اہم ترین یہ ہے کہ وہاں پر اوورسیز ڈائسپورا، پاکستانی ڈائسپورا، اور پھر تحریک انصاف کی شخصیات میسو ڈیمونسٹریشنز پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہیں. تو یہ ظاہر ہے بہت ساری چیزوں کو واضح کر دے گا. یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پھر ناظرین، اچانک سے گنڈاپور صاحب کا میٹر گما ہے اور ایک بڑی نائیو قسم کی، ایک بڑی حیران کن، ایک عجیب و غریب قسم کی اسٹیٹمنٹ دی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گولیاں ماروں گا اور میں ہتھیار لے کر آؤں گا. عمران خان جس نے ساری زندگی پولیٹکس ہی شرافت کی ہے، اس ٹائم میں جب وہ اہم ترین، بلکہ اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے برائے مہربانی آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ گرمی بہت زیادہ ہے. یہ گرمی کی یعنی خوفناک ایک صورت ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے. یہ ڈیڈلیسٹ کلائمیٹ چینج اپنے اس لیول پر پہنچ چکا ہے، خوفناک ہے. اب مارے جائیں گے لوگ، مریں گے اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے. پانی کی بوتل ہاتھ میں رکھیں، کوئی ضروری نہیں ہے فینسی بوتلیں ہوں، مہنگی ترین بوتلیں خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک اچھی سی بوتل ہو آپ کے پاس جس کے اندر پانی ہو، اس کے اندر تھوڑا سا لیمو، تھوڑا سا نمک اپنے ساتھ ضرور رکھیں. بہت بری حالت ہے، لوگ مر رہے ہیں. میں کشمیر گیا تھا، میرے سارے پودے وغیرہ یہاں پر درخت جو لگائے تھے بالکل سوکھ گئے ہیں، اور جتنے وہ سوکھے ہوئے ہیں یقین مانے یعنی بہت بری حالت ہے جو کہ ان کی ہو چکی ہے. لہذا بہت ضروری ہے کہ اپنے ساتھ پانی رکھیں، بہت ضروری ہے کہ احتیاط برتیں، بہت ضروری ہے کہ دن کے اوقات میں گھروں سے باہر نہ نکلیں. بزرگوں کو دیکھیں کہ کدھر جا رہے ہیں، بچوں کو دیکھیں. اسکول، تعلیم وغیرہ، کالج، ٹیوشن، یہ سب کچھ بعد میں ہو جائے گا، لیکن اس وقت زندگی بچائیں. آنے والے چند دنوں میں بہرحال بارش ہوگی، لیکن اس وقت خوفناک قسم کی گرمی ہے جو واقعتاً آپ کو مار سکتی ہے، آپ کی جان لے سکتی ہے، آپ کی زندگی لے سکتی ہے. احتیاط برتیں. ناظرین، عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا سوال اور سب سے بڑا جواب بنا ہوا ہے. عمران احمد خان نیازی خان کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوا ہے اس کے بعد بڑا obvious ہے کہ نظام نے عمران خان کو نہیں چھوڑنا، بلکہ محترم اسد علی طور صاحب نے اس کے اوپر ایک ولاگ کیا ہے، آج 20-22 منٹ کا ہے. اس ولاگ میں اسد طور صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا نظام ہے وہ عمران خان کو نہیں چھوڑے گا، کسی بھی صورت نہیں چھوڑے گا. اور ملک سے باہر بھی عمران خان کو جانے کی کوئی آفر یا پھر جو ماضی میں کی جاتی رہی اب نہیں کی جائیں گی، کیونکہ عمران خان ملک سے باہر جائے گا تو وبال ڈال دے گا. پھر یہ بھی کہ عمران خان کو چھوڑ دیں اور وہ بنی گالہ میں یا پشاور میں یا ازمان پارک کہیں بھی جا کر بیٹھ جائے اور خاموش ہو جائے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عمران خان ہے. تو یہ تمام تر صورتحال سامنے رکھتے ہوئے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان کو نہیں چھوڑا جائے گا. اور اسد علی طور صاحب کے مطابق بھی، اور بہت سارے اور جو جرنلسٹ ہیں جو بڑے پرو اور بہت زیادہ کلوز ہیں بہت فیصلہ ساز قوتوں کے، ان کی بھی رپورٹنگ یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ عمران خان باہر آ سکے، عمران خان کو رہا کیا جائے. آج جو تاریخ دی گئی ہے 26 جون کی، اگین وہاں پر ایک ڈنڈی مار دی جائے گی. تو یعنی یہ مہینہ، ایک اور مہینہ عمران احمد خان نیازی جیل کے اندر گزارے گا. یہ لمبا ٹائم ہو گیا ہے، یہ بہت ہی لمبا ٹائم ہو گیا ہے، اور یہ صورتحال اب اور زیادہ خوفناک روپ دھارتی جا رہی ہے. محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ رنجش انتہا تک بڑھی ہوئی ہے اور عمران خان کو نہیں چھوڑا جائے گا. پھر حل کیا ہے؟ خان باہر کیسے آئے گا؟ عمران خان باہر کیسے آئے گا؟ اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو عمران خان صرف جس چیز کے اوپر بٹ کر رہا ہے یا کاؤنٹ کر رہا ہے پاکستانی عوام ہے. یعنی خان نے آج تک اگر کسی چیز کا پیچھا نہیں چھوڑا تو وہ پاکستانی عوام کا پیچھا نہیں چھوڑا. پیچھے سے مراد یہ کہ خان جس چیز کے اوپر تکیہ کیے بیٹھا ہے. عمران خان کا یہ غیر معمولی ایک یقین ہے جو کہ پاکستانی عوام کے اوپر ہے کہ ایک عوامی تحریک کے ذریعے اتنا دباؤ پڑ جائے گا کہ نظام عمران خان کو چھوڑنے پر، اور چھوڑنے سے مراد یہ کہ عمران خان کے فیئر ٹرائل پر مجبور ہو جائے گا اور خان کو فیئر ٹرائل دیا جائے گا. یعنی آج علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو آپ سنیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فقراء پریشان ہو گئے ہیں، وہ حیران ہو گئے ہیں کہ ججز کیسز لگاتے ہی نہیں ہیں، ججز سماتے ہی نہیں ہوتے، جج سنتا ہی نہیں ہے. اور اگر تاریخ دے دے جج تو پھر جج خود نہیں پہنچتا، یعنی خود تاریخ دیتا ہے لیکن پھر جج چھٹی مار دیتا ہے، جج خود کلٹی مار دیتا ہے. تو یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال بن گئی ہے. اب خان یہ کہہ رہا ہے کہ ایک عوام، یعنی خان یہ کہہ رہا ہے میں عوام کے لیے جیل میں ہوں اور یہ عوام ہی ہے جو مجھے نکال سکتی ہے. ہم نے آج بھی اپنے ادارے سیاست اور پی کے لیے ایک پبلک سروے کیا اور یقین مانے عوام چیخ رہی اور کپڑے پھاڑ کر یہ کہہ رہی کہ ہم عمران خان کا انتظار کر رہے ہیں، ہم خان کے دور کو یاد کر رہے ہیں. لہذا خان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک عوامی پبلک پاکستان بھر میں ڈیمونسٹریشنز ہوں گی اور اس سے میں باہر آؤں گا.
اور اس تحریک کا ظاہر عمران خان کال بھی دے چکا ہے, ایک پورا ماحول بھی بن رہا ہے. ایسے ٹائم میں علی امین گنڈاپور صاحب کی اسٹیٹمنٹ, ظاہر ہے یہ ایک صوبے کے سی ایم ہیں گنڈاپور صاحب, حالانکہ اس سے پہلے ان کے بارے میں رپورٹ ہوا تھا کہ گنڈاپور صاحب وہاں پہ کے جو حکومتی معاملات ہیں وہ دیکھیں گے, لہذا اس احتجاج کو لیڈ نہیں کریں گے. لیکن گنڈاپور صاحب نے آج یہ کھڑے ہو کر کہا کہ میں چاہے سرنگ کھود کر آؤں, چاہے میں اس پہاڑ کو ٹپ کر آؤں, چاہے میں اس پہاڑ کو ٹپ کر آؤں, میں اسلام آباد میں آؤں گا. اور اس کے بعد انہوں نے بڑی خوفناک قسم کی اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور انہوں نے کہا جناب میں بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا یہ چلائیں آپ ریکارڈ کر کے رکھیں, ہم اسلحہ ساتھ لے کر آئیں گے اور میں گولیاں ماروں گا اور کمر میں گولیاں ماروں گا. یہ خوفناک اسٹیٹمنٹ ہے, یہ انتہائی پولیٹیکلی نائیو قسم کی, اب میں سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا, لیکن یہ اسٹیٹمنٹ اب استعمال ہوگی, یہ تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہوگی, یہ عمران خان کے خلاف استعمال ہوگی, یہ کے پی کے گورنمنٹ کے خلاف استعمال ہوگی. اور گنڈاپور شاید محسوس کر رہے ہیں کہ بہت سارے صحافی جو رپورٹ کر رہے ہیں ان کے دن گنے جا چکے ہیں, یا پھر شاید پتہ نہیں کیا تھا, لیکن یہ اسٹیٹمنٹ گنڈاپور کو نہیں دینی چاہیے تھی. عمران خان کی جتنی پولیٹکس رہی ہے وہ پرامن طریقے سے رہی ہے. عمران خان کے ساتھ لوگوں نے جو آج تک احتجاج کیا ہے, کوئی ہتھیار اس کے اندر شامل نہیں تھے, کوئی سخت کسی کے خلاف انہوں نے بات چیت نہیں کی, کسی بھی طرح کی گولی مارنے کی انہوں نے اپنے سینوں کے اوپر گولیاں کھائی, لیکن انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے. اور یہ ایک عوامی تحریکیں ہوتی ہیں, عوام ہتھیار نہیں اٹھایا کرتی. لہذا گنڈاپور صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ اس نے نقصان پہنچایا ہے تحریک انصاف کا, اس نے نقصان پہنچایا ہے عمران خان کی آنے والی تحریک کو. اور یہ بالکل ایک بچوں والی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم پستول اسلحہ لے کر آئیں گے اور ہم تمہیں گولیاں ماریں گے. اب کس سے گولیاں ماریں گے؟ آپ کس کی کمر پر گولیاں ماریں گے؟ آپ اسٹیٹ کے اوپر اس طرح کی بات چیت کر رہے ہیں. آپ ریاست کو نہیں یہ کہہ سکتے گنڈاپور صاحب, آپ ریاست کو یہ نہیں کہہ سکتے. آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ کہہ کر بہرحال نقصان پہنچا. بلکہ میں آپ کو ایک کلپ سنوانا چاہ رہا ہوں, یہ بڑا پرانا کلپ ہے, یہ میرے خیال میں چند سال پرانا ہے, سوشل میڈیا پر ابھی گردش کر رہا ہے. یہ بیرسٹر منیر فاروق صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے, اور انہوں نے بھی اسی طرح کی بات چیت کی ہے کہ شاید کچھ ایسی چیزیں کرافٹ کی جائیں گی کہ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگائی جائے. یہ سن لیں آپ, یہ سن لیں. مجھے کسی نے ایک بڑی عام بات بتائی کہ جی یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ پریڈکٹڈ ہے. میں نے کہا یہ تو ظاہری بات ہے, ہر بندہ یہ کہتا ہے, لیکن یہ بھی پریڈکٹڈ ہے, اس سے ورسٹ فارم بھی پریڈکٹڈ ہے. میں نے کہا ورسٹ فارم کیا ہے؟ یعنی گنڈاپور یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو خیبر پختونخوا کے اندر ہے وہ باقاعدہ بغاوت کا اعلان کر دے اگینسٹ اسٹیٹ. تو میں نے کہا یار یہ تو کوئی بھی نہیں چاہے گا, یہ تو عمران خان صاحب بھی نہیں چاہیں گے. اب یہ میری گفتگو ایک صاحب سے ہو رہی تھی, وہ بڑے ویل پلیس شخصیت ہے, تو انہوں نے کہا یہ سب پریڈکٹڈ ہے. اور یہ ابھی حیران کن بات یہ ہے کہ منیر فاروق صاحب یہ بہت عرصہ پہلے, میرے خیال میں ایک آدھا سال پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شخصیت کی پریڈکشن تھی, یا کوئی فیصلہ ساز شخصیت یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف یا کے پی کی حکومت بغاوت کر جائے. تو گنڈاپور صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو کیسے لیا جائے گا, یا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ گنڈاپور صاحب نے ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ایسے ٹائم میں جو کہ ہانٹ کرے گی, جو اور زیادہ نقصان پہنچائے گی عمران خان کی پرامن جدوجہد کو, پرامن تحریک کو. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب جب کے پی کے سے اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے تھے اور اسلام آباد میں لوگ پہنچ چکے تھے, ہم خود رپورٹ کر رہے تھے اسلام آباد سے, تو عمران خان نے اپنے اس پروٹیسٹ کو, احتجاج کو کال آف اس لیے کیا تھا کہ ہم اداروں سے کنفرنٹیشن نہیں چاہتے. اور خان کی اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ یہاں پر لوگ موجود ہیں اور لوگوں میں غصہ ہے, سامنے ادارے کھڑے ہیں اور اداروں کی شخصیات کھڑی ہیں, پولیس والے کھڑے ہیں, فوج کے لوگ کھڑے ہیں, لہذا کسی کا بھی خون بہے, یہ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. لہذا خان نے اس وقت بیک آف کیا تھا, اس کا نقصان بھی عمران خان کو ہوا, لیکن خان نے بیک آف کیا تھا. عمران خان نے کبھی بھی کسی بھی طرح کی پرتشدد تحریک کی بات چیت نہیں کی, کسی بھی طرح کے اسلحہ کی بات چیت عمران خان نے نہیں کی, کسی بھی طرح کی مارنے پٹنے یا کمر میں یا پیچھے گولیاں مارنے کی بات چیت خان نے نہیں کی. گنڈاپور صاحب نے آج یہ بات کی ہے اور یہ بہت حیران کن. اور اس کے بعد گنڈاپور صاحب, اچھا پھر حیران کن چیز ہے کہ گنڈاپور صاحب جب بات چیت کر رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام آباد آؤں گا. ساتھ کھڑی علیمہ خان, عمران خان کی بہن, نے پھر انہیں کریکٹ کیا بار بار کہ گنڈاپور صاحب اسلام آباد نہیں آنا. خان نے یہ کہا کہ یہاں پر سنائپرز موجود ہوتے ہیں, ہم نے اسلام آباد نہیں آنا, اسلام آباد کے اندر ہم میں سے کسی نے نہیں آنا. لیکن گنڈاپور صاحب کو پتہ نہیں کیوں لگا کہ میں سرنگ کھود کر اسلام آباد آ جاؤں گا. بہت حیران کن اسٹیٹمنٹ تھی, اور یہ ظاہر کاؤنٹ کرے گی اور یہ بہت زیادہ مشکلات میں بہت ساری چیزوں کے حوالے سے چیزوں کو ڈال دے گی. ناظرین, علیمہ خان صاحب کی ایک اور اسٹیٹمنٹ آج میں آپ کے سامنے یہ پڑھ کر رکھنا چاہ رہا ہوں. یہ بہت ہی اہم ترین بات چیت انہوں نے کی ہے. یہ آج کی 2 اسٹیٹمنٹ ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جلد رہا ہوں گے, بڑے لوگوں بڑے حوصلے رکھو, بڑا دل رکھو, کوئی فرق نہیں پڑتا. علیمہ خان کی آج کی اسٹیٹمنٹ ہے, آئندہ اگر کسی نے یہ کہا کہ خوشخبری آنے والی ہے, عمران خان رہا ہونے والا ہے, تو میں نام لے کر بتاؤں گی یہ جان بوجھ کر تماشا لگاتے ہیں, ہمارا اب یہ موڈ نہیں ہے, جیلوں میں ڈالنا ہے تو ڈال دیں. تو علیمہ خان نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ تماشا لگاتے ہیں, اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی ریئلٹی نہیں ہے, عمران خان باہر نہیں آنے والا. اچھا ناظرین, کچھ ایک بجٹ کے حوالے سے بات چیت کریں, چونکہ بہت سارے جرنلسٹ اور صحافی جو کہ اس کے اوپر خاصی ان کی نظر ہے اور معلومات بھی رکھتے ہیں, ان کی کچھ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. اب یہ ڈان نیوز کے بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں ثناء اللہ خان صاحب, انہوں نے آج
وزیر خزانہ سے کچھ ایک سوالات پوچھیں جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہیں، لیکن اس کے بعد جو سرکاری ٹیلی ویژن تھا اس نے نشریات کاٹ دی ہیں۔ اب یہ جو سوال ثناء اللہ خان صاحب نے پوچھے ہیں، ان میں سوال یہ ہے کہ آپ نے 111 پاکستان کے بڑے اداروں کو ٹیکس چھوٹ دے دی ہے، جن میں الشفا، ضیاء الدین جیسے مہنگے ہسپتال اور فوجی فاؤنڈیشن کے سارے ادارے ہیں، بار کونسلز بھی شامل ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا آپ سیاسی پریشر میں آگے ہیں؟ عوام کی تو آپ نے کوئی ٹیکس ایگزمپشن نہیں کیا، ایگزمپٹ نہیں کیا عوام کو، لیکن آپ نے 111 اداروں کو آپ نے چھوٹ دے دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے ایک اور سوال پوچھا ہے کہ فوج کو جو الاؤنسز دیے جا رہے ہیں، یہ اسپیشل الاؤنسز ہیں جو دیے جا رہے ہیں یہ انڈیا پاکستان کے کانفلکٹ کی وجہ سے، وہ کتنے فیصد ہیں اور اس کا فائنینشیل امپیکٹ کتنا ہے؟ یہ کتنے ہیں؟ یہ کتنے دیے جا رہے ہیں؟ گزشتہ برس آپ نے پینشن اسکیم کا اعلان کیا تھا، کہا تھا کہ ملٹری کے لیے 1 سال کی چھوٹ ہے، اب مزید کتنی چھوٹ دی جا رہی ہے؟ سینئر صحافی ثناء اللہ خان نے وزیر خزانہ کو مشکل میں ڈال دیا، اور اس کے بعد بائیں شائیں دائیں بائیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اب ناظرین جو ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، یہ BBC سے باقاعدہ سے رپورٹ کر رہا ہے اور یہ انٹرنیشنلی بھی رپورٹ ہو رہی ہے، یہ بڑی اہم ترین خبر ہے، اور یہ امریکی جرنیل یہ مائیکل کوریلا نے دعویٰ کیا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر حملے کے ملزم جعفر کی گرفتاری پر جنرل عاصم منیر نے فون کر کے کہا کہ ہم نے اسے پکڑ لیا ہے اور امریکہ کے حوالے کرنے کو تیار ہیں، پلیز صدر ٹرمپ اور سیکرٹری دفاع کو بتا دیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کابل حملے میں جعفر تھا اسے گرفتار کیا گیا پاکستان میں، اور پھر باقاعدہ سے پاکستان کی فیلڈ مارشل نے فون کر کے کہا کہ ٹرمپ صاحب کو بھی بتا دیں اور باقیوں کو بتا دیں ہم نے اسے پکڑ لیا، یعنی سویلین حکومت نے نہیں کہا، حالانکہ کام وزیر دفاع کا بنتا تھا یا وزیر خارجہ کا بنتا تھا، بہرحال جس کا بھی بنتا تھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیلڈ مارشل نے کہا۔ انسداد دہشت گردی کے شعبے میں پاکستان قابل اعتماد پارٹنر ہے۔ آرمی چیف عاصم منیر نے کال کر کے بتایا کہ ہم نے جعفر کو گرفتار کر لیا ہے۔ امریکی سینٹ کام چیف، امریکی سینٹرل کمانڈر سینٹ کام کے چیف جنرل مائیکل کوریلا نے دعویٰ کیا کہ افغانستان سے امریکی انخلا کے موقع پر کابل ایئرپورٹ کے گیٹ پر حملے کے مرکزی کردار جعفر شریف اللہ کو گرفتار کرنے کے بعد پاکستان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سب سے پہلے انہیں فون کیا اور کہا کہ پاکستان نے جعفر کو پکڑ لیا ہے اور میں اسے امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں، پلیز سیکرٹری دفاع اور صدر ٹرمپ کو بتا دیں۔ جنرل مائیکل منگل کو واشنگٹن میں ہاؤس آرم سروسز کمیٹی کے مشترکہ مشرق وسطیٰ اور امریکہ میں امریکی فوجی حکمت عملی اور قومی سلامتی کے چیلنجز پر سماعت کے دوران افغانستان اور پاکستان کے سرحدی صورتحال پر یہ بات چیت کر رہے تھے، تو انہوں نے اچھی خاصی تعریفیں بھی کی ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل نے انہیں فون کیا تھا۔ یہ ایک ایسے ٹائم پر اسٹیٹمنٹ ہے، اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا جب فیلڈ مارشل نے خود امریکہ کا ٹور کرنا ہے اور وہاں پر ان کی اہم ترین ملاقاتیں بھی متوقع ہیں، اور تحریک انصاف اس میں احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ لیٹس سی ویژولز کیا آتے ہیں، لیٹس سی امپیکٹ کیا پڑتا ہے، لیٹس سی یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔